بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع قربانی مسلمان کو مسلمان بناتی ہے۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے اس دعا کو شعوری طور پہ دہرا لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا آمین۔ اللہم تفقہ فی الدین آمین۔ قربانی کا موضوع معزز سامعین، ان 10 دنوں کی فضیلت، عشرہ ذی الحج کی فضیلت، الحمدللہ اس کے بہت سارے پہلو ہم جانتے ہیں، اور بہرحال یہ یاد دہانی کے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان کمزور ہے، بھول جاتا ہے۔ یہ قربانی اور یہ 10 دن جن کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار بیان فرمائی، اور اللہ کی کتاب نے بھی اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی دی۔ ہمارا موضوع، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت تو الحمدللہ ہمارے علم میں موجود ہے، اور اس کی یاد دہانی بھی ہو رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ جو آج جس موضوع کے پہلو کا احاطہ کریں گے وہ ہے قربانی، کیا، کیوں اور کیسے۔ اس کے لیے ہم سورہ حج کی آیات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج میں اس قربانی کے حوالے سے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، ویسے تو پوری سورہ حج ہی کا مطالعہ کریں، ان 10 دنوں کی جو اہمیت ہے اس میں حضرت ابراہیم کے تذکرے سے، حضرت ابراہیم کی زندگی سے اپنے لیے بار بار رہنمائی حاصل کرنا، اللہ کے ذکر کی طرف لپکنا، اپنے گناہوں کی تلافی کی طرف متوجہ ہونا، اپنا جائزہ، اپنا احتساب، اپنا آئندہ کے راہ عمل کی اصلاح۔ سورہ حج کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی آیات نمبر 34 سے اللہ رب العزت نے اس کی جو وضاحت یا اس کی جو تفصیل ہمارے سامنے فرمائی ہے کہ دراصل قربانی ہے کیا نا، کیوں مطلوب ہے۔ اور جب میں یہ آیات آپ کے سامنے پڑھوں گی، آپ غور کریے گا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف ایک یاد دہانی ہے، بار بار کی یاد دہانی کہ سورت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 37 تک اللہ رب العزت نے اس قربانی کا مقصد جو مطلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا۔ اور جیسا کہ ہمارے علم میں یہ والی بات ہوگی، جو لوگ قرآن کا مطالعہ علمی لحاظ سے کرتے ہیں، کہ کسی بھی سورت کا جو شروع ہوتا ہے اور آخر ہوتا ہے وہ دراصل ایک طرح سے اس سورت کا نچوڑ، کنکلوژن ہوتا ہے، اس کی اہمیت، اس کے نفس مضمون کی اس اہمیت کو واضح کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آیت نمبر 34 سے آیات ہیں، یہ تو قربانی کے حوالے سے رب العزت و تفصیلات بیان فرما رہے ہیں، لیکن ان آیات کا تعلق سورہ حج کی شروع کی آیت سے اور آخر کی آیت سے اس کا کتنا گہرا ربط ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اللہ تعالیٰ میری بہترین مدد فرمائے۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اس کمزور سے فہم کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے دین کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی شان کے مطابق اس رہنمائی کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بخشش کا اور رہنمائی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ پہلے میں آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 34 کی ایک دو آیتوں کی تلاوت رکھوں گی، پھر اس کا ترجمہ، پھر انشاءاللہ سورج کا شروع اور آخر، تاکہ وہ ربط ہم سمجھ سکیں کہ قربانی کیا، کیوں اور کیسے۔ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ
من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے ان آیات کا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور تم اس کے مطیع فرمان بن جاؤ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پہ اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پہ ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو۔ یہ اس قربانی کے حکم کی تفصیلات ہیں، لیکن یہ قربانی جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کیا، کیوں اور کیسے نا، یہ قربانی کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہر امت کے لیے ہم نے فرض کرا، لیکن سب کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے نا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا جو مقصد رکھا ہے، آپ لوگ پڑھیے گا اس آیت کو، بار بار پڑھیے گا۔ سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت اس دن کا منظر کھینچ رہی ہے جس دن کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کا فریضہ مقرر کرا ہے۔ راستہ منزل نہیں ہوتا، قربانی راستہ ہے، منزل اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے، مالک یوم الدین، وہ دن ہے جب ہماری کامیابی اور خدا نہ کرے ناکامی کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ لہٰذا یہ قربانی جس دن کے لیے اللہ تعالیٰ رب العزت ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے، آپ شروع کی دو آیات دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا دراصل کہ یہ قربانی کس دن کی تیاری کے لیے ہے۔ یہ بعد میں ابھی آئے گا کہ کیا کیا قربانی ہے نا، میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آیتیں ہیں سورہ حج کی پہلی اور دوسری۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت۔ جتنا انسان کو کسی انجام کا یا انعام کا یقین ہوتا ہے، اتنا ہی انسان اس انجام یا انعام کے لیے کوشش اور قربانی اور محنت کرتا ہے نا۔
اللہ تعالیٰ نے جس دن کا نقشہ یہ کھینچا ہے، اگر آپ ان آیتوں کو تنہائی میں بیٹھ کے محسوس کریں، اس وقت آپ صرف سن رہی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے بار بار یہ بات کہتی ہوں، اللہ کا کلام صرف سننے بولنے والا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام دل میں اتار کے انسان کی شخصیت کو پلٹ دینے والا کلام ہے، بشرطے کہ انسان اس کو محسوس کرے۔ جیسے قرآن نے کہا نا، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ ایمان لانا، جذب کرنا، غور کرنا، عمل کرنا، لوگوں تک منتقل کرنا، یہ سب قرآن کے حقوق ہیں۔ آپ نے جو میں نے بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ دیکھیں پہلا جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں اپنے رب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ ساری مخلوق کا خالق، بھلے وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ سب کا خالق ہے، اس لیے اس نے لفظ استعمال کرا یا ایھا الناس، اے لوگوں کیا کرو، ڈرو اپنے رب کے غضب سے۔ اور وہ غضب کیا ہوگا؟ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، تم محسوس تو کرو اس دن کی شدت کو، جسے تم گنگنا کے تلاوت کر کے چلے جاتے ہو، مالک یوم الدین۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں اس دن کی ہولناکی کو جو واضح کرا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ رحمان کے الفاظ کے مقابلے میں اپنے الفاظ سامنے رکھ سکے۔ جو وسعت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، کیسی نفسا نفسی ہوگی۔ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ دودھ پلانے والی بچی ماں کا اپنی اولاد سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہی نفسا نفسی ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اور دوسرا کیا کہا؟ حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ یہ 2 کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، خوف ہوگا اور نفسا نفسی ہوگی۔ جب انسان کو خوف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کو افراتفری میں اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور سب سے مضبوط رشتہ ماں کا اور اولاد کا، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو یہاں بیان کرا ہے کہ اس زلزلے کی شدت اتنی ہوگی کہ لوگوں کو ہوش نہیں ہونے کا۔ اور یہ جو دودھ پلانے والی ماں کا رشتہ جو اتنا قریب رشتہ ہوتا ہے، یہ بھی اپنی اولاد سے اس خوف کی وجہ سے غافل ہو جائے گا۔ اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ میں جب یہ آیتیں پڑھ رہی تھی تو ترکی میں ایک زمانے میں ایک زلزلہ آیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، مجھے اس کا سن ذہن میں نہیں ہے اس وقت، جس کے بارے میں اخبارات میں جب اس کی نیوز آئی تھیں تو انہوں نے کہا تھا لوگ سڑکوں پہ اس طرح چل رہے تھے جیسے نشہ کیے ہوں۔ یعنی ذہنی طور پہ انسان جب کسی چیز سے شدید متاثر ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں اس کو ذہنی طور پہ کچھ ڈسٹربنس ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں منظر بتا رہے ہیں، اس زلزلے کا تو دنیا کے کسی زلزلے سے مقابلہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت دراصل یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے جس قربانی کی، جس محنت کی ضرورت ہے، دیکھو وہ محنت کیا ہے، وہ قربانی کیا ہے، وہ تمہیں ان آیات میں مل رہی ہے۔ لیکن اس دن کی ہیبت کا تصور کرو کہ اتنا خوف ہوگا اور اتنی افراتفری کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ لوگ مدہوش ہوں گے حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ شروع کی 2 آیت جو اس دن کی تیاری کے لیے قربانی کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اگر تم نے اس دن کے لیے، اس نفسا نفسی والے دن کے لیے اپنی تیاری کرنی ہے تو جو اللہ تعالیٰ بھی میں نے آیت نمبر 34 سے آپ کے سامنے رکھا، جب انشاءاللہ میں لوں گی، اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اس کے بعد جب اس سورت کا آخری آیت آتی ہے، بڑا ہی پیارا، ویسے تو قرآن کا ہر جملہ، لیکن بعض مقام ایسے ہوتے ہیں، یہ آخری جو آیات ہیں اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آیت نمبر 77، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق۔ آپ نے محسوس کرا، یہ وہ آیتیں ہیں جہاں سجدہ، انشاءاللہ ہم بھی بعد میں کریں گے، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یہ آیات سجدہ ہیں، لیکن یہ آیات سجدہ زندگی کو کس سجدے کے رویے کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے آگے جھکو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو۔
اگر صرف شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے. یعنی یہ جو تم سب کچھ کرو گے نا, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو گے, رکوع کرو گے, اس کی عبادت کرو گے, نیک کام کرو گے, اس سب کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون, تمہارا بھلا ہو جائے. اللہ کی خدائی تو بے نیاز ہے تمہاری اطاعت سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ وضاحت بھی کر دی. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں جو قرآن کہتا ہے نا الا یعلم من خلق, کیا تمہیں وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کرا؟ اسے پتہ ہے یہ والی بات کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک کام کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے, تو ہم میں سے ہر شخص اپنے رجحان کے مطابق جس کو جو نیکی کا کام سہولت سے سمجھ آئے گا اس نیک کام کو کر لے گا. اور ظاہر ہے چونکہ کام وہ اللہ تعالیٰ کو بھوکوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کو لباس پہنانا, قرآن تقسیم کروانا, دعاؤں کی کتابیں چھپوانا, یہ سب کیا نیک کام ہی ہے نا. تو ہر انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی سہولت کے مطابق نیک کام اختیار کر لے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نمبر 78 میں کیا بات واضح کری؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. دیکھو اللہ تعالیٰ کو جس نیک کام کی ضرورت ہے, جس پہ اللہ رب العزت نے, جس کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی مانگی ہے, دیکھو وہ نیک کام کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اتنی جد و جہد کرو جتنا کرنے کا حق ہے. یہ جو حق کا جہاد ہی ہے نا, یہ وہ معیار ہے. کتنی چاہیے؟ ہم کہتے نا کیا چاہتی ہو اور کتنا کریں, اس کی طرح کریں, اس کی طرح کریں, اس کی طرح کریں. ہم میں سے ہر ایک اپنے سامنے اپنا کوئی ماڈل رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے سامنے وہ ماڈل رکھ دیا, حق کا جہاد ہی. دیکھو اتنی جد و جہد کرو جتنا جد و جہد کرنے کا حق ہے. اب آپ مجھے بتائیے اس حق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اگر ایک انسان پیدا ہوتے ہی اللہ کے آگے سجدے میں گر جائے اور قیامت والے روز سجدے سے سر اٹھائے, تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی اسے ایک نعمت کبھی حق ادا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی. تو کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں, اگر اس نے اپنی ساری زندگی بھی اللہ کے دین کے راستے میں جد و جہد میں لگا دی, اللہ کی اطاعت میں گزار دی, تب بھی اس کا یہ دعویٰ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے کہ اس نے حق ادا کر دیا. آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ هو اجتباکم, بڑا پیارا جملہ ہے, اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے. دیکھو اگر اللہ تمہیں اپنے راستے میں جد و جہد کو کہہ رہا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا مقام بتا رہا ہے. هو اجتباکم. میں جب اس لفظ کو پڑھتی ہوں نا, میں سوچتی ہوں آپ میں سے جن بہنوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے, آپ کو یاد آ رہا ہوگا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کے کردار کی تفصیلات بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تو وہ شخص تھا جس کو ہم نے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. جب ہم وہاں پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا اور ان کا شمار صالحین میں ہوگا, تو حقیقت یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہاں حضرت ابراہیم, ہم تو ان کے پیروں کی راکھ کے برابر بھی نہیں ہے نا. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ جس چناؤ کے لیے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی برگزیدہ شخصیت کو چنا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس چناؤ کو اپنی قربانیوں سے صحیح ثابت کرا تھا, اسی طرح میں نے اب پیارے نبی کی امت کو, تم کو, مجھ کو, آپ کو اس چناؤ کے لیے چنا ہے, منتخب کرا ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ سوچئے کتنا بڑا اعزاز ہے, ہماری اوقات کیا ہے, اور ہمارا رب ہمیں اس بڑے کام کے لیے اس نے چنا ہے جس کام کے لیے اس نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو چنا. کیا کہا؟ وہ کام کیا ہے؟ آگے دیکھیے آتا جا رہا ہے. اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی, یعنی جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے وہ کام کیا ہے؟ کنتم خیر امت, تم وہ بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کام میں کوئی اللہ نے تمہارے پر ایسا حکم نہیں نافذ کرا جس میں تم تنگ آ جاؤ, مشقت میں پڑ جاؤ. نہیں, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اس نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس میں تمہاری ہی بہتری ہے, بس تمہاری سمجھ میں تھوڑا کمی ہے, تمہاری اپنے رب پر اس ایمان میں کمی ہے. تم سمجھتے ہو میں نے اگر یہ بات مانی تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا, یہ بات لیکن اس نقصان کے بدلے اللہ تمہیں جو خیر کثیر عطا کرے گا, تم اگر اس سے اس کا موازنہ کر لو تو تمہیں نقصان نہیں لگے گا. آگے کیا کہا؟ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. ایک آیت کو اگر محسوس کرو نا تو اللہ تعالیٰ وہ اعزاز, وہ منصب, وہ مقام میرا اور آپ کا بتا رہے ہیں. اللہ نے نہ صرف ہمیں چنا ہے
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بھی بہترین رکھا ہے، مسلم۔ مسلم مانے فرما بردار۔ ہم کسی سے کہتے ہیں نا کتنا پیارا نام رکھا ہے تمہارا تمہارے والدین نے، اور دیکھو اپنے نام ہی کی کم از کم لاج رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تم کوئی سنی، بریلوی، وہابی، جماعتی، تم کچھ نہیں ہو، اللہ نے تمہارا صرف ایک نام رکھا ہے اور وہ نام ہے مسلم۔ مسلم مانے فرما بردار۔ چناؤ بھی بہترین کرا، کام بھی بہترین دیا، نام بھی بہترین رکھا، انعام بھی بہترین دینا چاہتا ہے۔ تو پھر چاہتا کیا ہے کہ جب ہر چیز بہترین دی ہے تو پھر قربانیاں بھی بہترین ہونی چاہیے نا۔ کامن سینس کی بات ہے نا، سوچئے گا اس بات پر، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ یہ جو اللہ نے تمہیں بہترین مقام دیا اور بہترین کام کے لیے چنا ہے، اس لیے ایک دن ایسا ہوگا جب اللہ تم سے گواہی دے گا۔ سورہ نساء کی وہ والی آیت، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ، سوچو اے نبی اس روز کیا ہوگا جب ہم تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی زار و قطار روتے تھے اس آیت کو سن کے۔ پیاری معزز سامعین، ہم بھی اسی آیت کو پڑھتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہمیں اللہ کیا کس گواہی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ دراصل کس گواہی کی تیاری کے لیے ہمارا رب ہم سے مانگ رہا ہے، اور اس گواہی کے بدلے کہ ہمارا رب ہمیں کتنا بہترین انعام دینا چاہتا ہے، کس مقام پہ۔ اور دیکھیں ایک جو جملہ اللہ تعالیٰ نے قائم ہو جو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، بس ایک ہی ابراہیم علیہ السلام کون؟ جس پر درود بھیجے بغیر نہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوتی ہے، نہ تمہاری نمازیں اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوتی ہیں۔ اس ابراہیم کے طریقوں کی جو عید الاضحیٰ تم منا رہے ہو، یہ اسی ابراہیم کی سنتی کی پیروی میں تو ہے۔ میں پڑھ رہی تھی نا، مجھے بہت اچھی بات لگی تھی، بہت دل کو چھوتی ہوئی لگی تھی کہ اس میں لکھا تھا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ نے یہ دو خوشی کے تہوار مسلمانوں کو دیے ہیں۔ عید الفطر نزول قرآن پہ خوشی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی نا، آسمانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا۔ اور عید الاضحیٰ جو ہے، یہ جو قربانی کا معاملہ ہے، عید الاضحیٰ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفے والے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ عرفے کا دن تھا۔ گویا عید الاضحیٰ جو ہے، جو قربانی مانگ رہی ہے، وہ دراصل کس لیے مانگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کرا ہے۔ اب اس دین کے مکمل ہونے پر، اس دین کا مکمل جو حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ قربانیوں کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ وہ قربانی صرف سال کی ایک جانور کی قربانی نہیں ہوگی، وہ بھی میں آگے آپ کے سامنے لوں گی۔ وہ قربانی ایک تو وہ ہوگی جو سال میں ایک دفعہ ہوگی، ایک وہ ہوگی جو زندگی میں ایک دفعہ ہوگی، اور ایک قربانی وہ ہوگی جو لمحے لمحے کی مومن کو اللہ کے راستے میں دینی ہوگی۔ کیا کہا؟ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ صرف نماز اور زکوٰۃ اسے مطلوب نہیں ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ یہ نماز اور زکوٰۃ تو دراصل تمہارے اندر وہ طاقت پیدا کریں گی کہ تم ایک امت بن کر اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ جس مشن کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کرا ہے۔ اور آخری جملہ، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہت اچھا ہے وہ تمہارا مولا اور بہت اچھا ہے وہ مددگار۔ کس قدر پیار بھرے جملے، کس قدر ان آیات میں، میرا چونکہ موضوع بیچ کا ہے میں نے یہ صرف آپ کو اس حوالے کے لیے دیا ہے، لیکن ان آیات کو اگر آپ پڑھیں تو یہ جو آخری جملہ آتا ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، لوگوں جس اللہ نے تمہیں اتنا اچھا مقام دیا، جس اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے چنا، جس اللہ نے تمہارا اتنا اچھا نام رکھا، جس اللہ نے تمہیں اتنی اچھی نعمتیں اور اتنے اچھے وسائل دیے، جس اللہ نے تمہیں اتنا بہترین دین دیا، دیکھو لوگوں قائم ہو جاؤ اس بابدہ کے دین پر، اور دیکھو وہ تمہارا بڑا اچھا مددگار ہے، وہ تمہیں اس راستے پہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تم اس پر اعتبار تو کرو، تم اس کے مان کا مان تو رکھو۔ اسی لیے آپ ان آیتوں سے پہلے دیکھیے گا ایک جملہ ہے، ما قدر اللہ حق قدر،
لوگوں تم لوگوں نے اللہ کی قدر، اللہ کی دوستی، اللہ کا ساتھ، اللہ کے اعتماد کی قدر ہی نہیں کری. تم دنیا کے چھوٹے چھوٹی چیزوں پر تو اپنی نگاہ جماتے ہو، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، جس نے یہ مشن تمہارے حوالے کیا، جس کے لیے وہ تم سے قربانی مانگ رہا ہے، تم اس پر پورا اعتماد کرو. میں کہتی ہوں کوئی ایک مقام قرآن کا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھانے میں کمی چھوڑی ہو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. اسی میں آپ سورہ حج کی جو بھی میں نے آیتیں پڑھوں گی نا میں آپ کے سامنے، جو بھی اس کا میں نے ترجمہ رکھا تھا، انہی آیتوں کے بعد اب دیکھیے گا اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. ایک مقام ایسا ہے سمجھ میں نہیں آتا کس کو پکڑو اور کس کو چھوڑنا. حیرت ہوتی ہے ہم کیسے سارے اللہ کے کلام کو، جس میں ہماری عزت، ہماری منزلت، ہمارا انعام، ہمارا مستقبل، کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کری، مگر کیسی محروم امت ہے. اس کے باوجود اس کے استفادے سے اور اپنی زندگیوں کو اس راستے پہ ڈالنے میں اگر مگر کا شکار. یہ ابتدا کیا ہے؟ قربانی اس دن کی تیاری کے لیے. انتہا کیا ہے سورہ حج کی؟ اس کام کو انجام دے لو جس کام کے وہاں حساب ہوگا. اب آ جاؤ اس قربانی پہ جو قربانی ان دونوں چیزوں کی تیاری کے لیے ضروری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات جو کہی، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا قاعدہ مقرر کرا، اور تاکہ اس امت کے لوگ ان پہ جانوروں کا نام لیں اور ان مختلف طریقوں کے اندر. اب میں اس وقت اس علمی تشریح میں نہیں جا رہی، اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، قربانی کا فریضہ رکھا، مگر تھوڑے تھوڑے طریقے مختلف رکھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا مقصد سب کا ایک ہی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم کیا بنو؟ مطیع فرمان بنو. یہ مطیع فرمان کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی ہو سکتا تھا تم فرما بردار بن جاؤ، نہیں، مطیع فرمان بنو. یہ مطیع فرمان ایسا جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ تو اس کے آگے ڈھیر ہو گیا، اس نے تو اس کی خاطر اپنے آپ کو ملیامیٹ کر دیا. اللہ رب العزت کو کون سا چاہیے مومن؟ قربانی کے لیے کون سا جذبہ چاہیے؟ کیا خواہش، کیا دل، کیا ارمان، کیا آرزو، ہر چیز رب العزت کی رضا کے آگے انسان کی جھک جائے. یہی اسی کا نام مسلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، خوشخبری دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو. یہ بھی میں نے آیتیں شروع میں تلاوت کری تھی نا اور ان کا ترجمہ رکھا تھا. خوشخبری کن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بشر المسلمین، مسلمانوں کو خوشخبری دے دیجئے، عالموں کو خوشخبری دے دیجئے. نہ، کچھ بھی نہیں کہا خوشخبری دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو. اچھا، جب عاجزانہ روش کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک مخصوص سا نقشہ آتا ہے جو سر جھکا کے چلتا ہے، جو لوگوں کے آگے نرم چارہ بنا ہوا ہوتا ہے، جس کی شکل دیکھ کے ہر ایک کو اس پر ترس آتا ہے. ہم کہتے ہیں بیچارہ بڑا ہی غریب عاجز ہے نا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عاجز کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آیت نمبر 35 آپ لوگوں کے سامنے اگر قرآن شریف کھولے ہو، نہیں تو بعد میں پڑھ لیجئے گا، تو آپ ایک وہ صفت دیکھتے جائیے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عاجز بندوں کی ہوتی ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا خوشخبریاں ہیں. اس میں پہلی صفت کیا ہے؟ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے. سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے عاجز بندے کی بتائی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کانپ جائے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں جس دور میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک بٹن دبائیے، اتنے سارے آپ کے سامنے درس، واز، لیکچر، ڈھیروں علم کے سمندر ہمارے سامنے موجود ہے نا. کہاں کی فضیلت چاہیے، کہاں کی علمیت چاہیے، ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن دل اندر سے اس چیز کو کتنا قبول کر رہا ہے؟ جس چیز کو دل قبول کرتا ہے نا، وہی انسان کی زندگی کو پلٹنے کا سبب بنتا ہے. اور جس کے دل پر قرآن اثر نہ کر پایا، جس کے دل کو قرآن کی آیتوں نے نہ ہلایا، جس کے دل پر قرآن نے وہ اثر نہ کرا کہ اس کی زندگی قرآن کے مطابق بدل جائے، اس کا کوئی دوسرا رہنما، کوئی دوسرا راستہ. ہم کہتے ہیں نا کوئی زوردار درس ہونا چاہیے، کوئی ایسی زوردار بات ہونی چاہیے، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ بس لوگ پلٹ جائیں. اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہو سکتا انسان کو پلٹنے کا. کیا کہا؟
جن کا حال یہ ہے. اب یہ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے. سنتے تو ہیں, بعد میں تبصرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہاں یہ جملہ, ہاں یہ بات, ہاں یہ بات. لیکن اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ عاجز لوگوں کی کیفیت میں شامل کرتے ہیں, ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام ان کے سینوں پہ ایسا اثر کرتا ہے کہ وہ اس نعمت کے احساس سے, وہ اس احسان کے احساس سے جو ان کا رب ان کو کر رہا ہے. جیسے ابھی میں نے سورہ حج کی آخری آیات آپ کے سامنے رکھی, لوگوں اللہ نے تمہیں چن لیا, لوگوں قائم ہو جاؤ اپنے باپ. بتائیے یہ آیتیں ایسی ہیں نہیں جو انسان جب پڑھتا ہے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اس مقام کام کے لیے چنا ہے جس مقام کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو چنا ہے, اور میں کیا کر رہی ہوں. جب انسان اپنا اس طرح محاسبہ کرتا ہے تو اس کو اپنے اندر ہی اندر شرمندگی, اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اگر ہم, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر عقل مند مومن روز اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے اپنا جائزہ لیتا ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. پڑھتا چلا جاتا ہے, سالوں سے پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے, لیکن زندگی کے اندر, دل کے اندر وہ احساس پیدا ہونا کہ دل اللہ تعالیٰ کے احسانات, دل اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ذمہ داری, دل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی محبت کے احساس سے کانپ جائے کہ مجھے, اور دل اللہ تعالیٰ کی جواب دہی والے دن کے احساس سے کہ میں اللہ کو جا کے کیا منہ دکھاؤں. جو اللہ کا ذکر سن کے جن کے دل, اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا, دل کا ذکر کرا ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اسی سورہ حج میں آپ پڑھیں گی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. معاملہ دل کا ہوتا ہے. زبان اور آنکھیں تو اور چہرے تو بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل تو اندر ہے, اور اللہ کہاں ہوتا ہے, وہ دل کے اندر ہوتا ہے. جو دل, جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے کانپتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اگلی کیا بات بتائی, جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں. وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کا راستہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے. انہیں پتہ ہے اس راستے میں مشکلات ہی مشکلات ہیں. ظاہر ہے دریا ایک رخ بہ رہا ہے, آپ دوسرے رخ جائیں گے تو آپ کو دوہری محنت کرنی پڑے گی رخ اپوزٹ لینے کے لیے نا. دنیا اس طرف جا رہی ہے, اللہ کے بتائے ہوئے ہر معیارات کو بے وقوفی کہہ کے اور پچھلے زمانے کی بات کہہ کے نظر انداز کیا جا رہا ہے. ایسے میں جب ایک مومن کھڑا ہوتا ہے اس حق کے لیے تو لا محالہ مشکلات تو ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. اب آپ نے غور کرا صبر کیسے پیدا ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا. جب مشکلات ذاتی ہو یا اجتماعی ہو, تحریکی ہو یا دینی ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نیت باندھتے تھے اور اپنے رب سے باتیں کیا کرتے تھے, راز و نیاز کیا کرتے تھے. ہم بھی کبھی سوچیں مصیبتیں ذاتی ہوں یا اجتماعی ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں نہ معلوم کن کن مسائل کا شکار ہے, لیکن ہم اپنی مصیبتوں میں صبر کے لیے کبھی اس سے بات کری, کبھی اس سے بات کری, کبھی اس سے پوچھا, کبھی اس سے پوچھا, لیکن نماز کے ذریعے اپنے رب سے راز و نیاز کر کے اپنی مشکل سے نکلنے کا راستہ اس سے بھی کبھی مانگا, کبھی اس سے بھی باتیں کرتے ہیں, کبھی اس سے بھی باتیں سنتے ہیں, تو ہم کہیں گے ہاں بالکل کرتے ہیں اور سچی باتیں کرتے ہیں. جب اولاد بیمار ہو جاتی ہے, کلیجے پہ جا کے لگتی ہے, جب کوئی ایسے کلیجے پہ چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کیسے اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہی ہمارا معاملہ اللہ کے دین کے راستے میں محنت اور قربانی اور مشکلات جھیلتے ہوئے نہیں ہوتا. وہاں پہ ہم یہ سوچتے ہیں میں نے اس سے مشورہ کہا, اس نے کہا بھی تم رک جاؤ, میں نے اس سے مشورہ کہا, اس نے کہا تم اتنا آگے نہ بڑھو, میں نے اس سے کہا, اس نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے. ہمیں اس طرح کے مشورے مل رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی آرام سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, نماز قائم کرتے ہیں. اور اگلی صفت کیا بتائی, جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اچھی طرح وہ یہ بات جانتے ہیں. ابھی میں انشاءاللہ جب آپ کے سامنے لوں گی نا کہ قربانی کن کن چیزوں کی, بہت پیاری خرم مراد کی ایک تحریر سے ہے, تو آپ دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا داعیہ رکھے, اپنے مقام کو پہچانے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے اس میں صرف پیسہ نہیں آتا. ہم بار بار یہ بات پڑھ رہے ہیں, رزق سے مراد اللہ کی ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو میں بار بار آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں نا, ہر ابن آدم کے جسم میں 360 جوڑ ہیں, اور ہر جوڑ کا صدقہ یہ ہے کہ ابن آدم انسانیت کے ساتھ بھلائی کرے. ہم ذرا غور تو کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے, علم, صلاحیت, صحت, تندرستی,
جو ابھی ہم انشاءاللہ اس میں سے کتنا ہم اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہے ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ نساء اٹھا کے دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے اپنے ناپسندیدہ لوگوں کی جو فہرست بتائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بخیل ہیں, جو ان کو اللہ نعمتوں سے پال رہا ہے اور ان کی نعمتیں اپنی بس پیٹ اپنی ضرورت کے لیے ختم ہو رہی ہیں. نہ, اللہ تعالیٰ ایمان اور بخیلی ساتھ چل ہی نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا, تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے, پس انہیں کھڑا کر کے ان پہ اللہ کا نام لو, اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پہ ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں, اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں اچھا بتائیے قربانی کا گوشت ہے کہ میں کتنا حصہ اپنے گھر میں رکھوں, کتنا تقسیم کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ تینوں کیٹیگریاں بتا دی. خود بھی کھا سکتے ہو, جو تمہارے سامنے ضرورت مند آ کے مانگتے ہیں تم اگر ان کو صحیح مستحق سمجھتے ہو تو ان کو بھی دے سکتے ہو, اور وہ جو تمہارے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھتے. اس سے آپ اندازہ کریے کہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے آس پڑوس اپنے حالات کے بارے میں کتنی آگاہی رکھتا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہمارے پڑوس کی کیا صورت حال ہے, شاید 2-4 گھروں کی تو ہم بتا دیں ہاں ان کی ابھی قربانی ہوئی ہے, ان کی ابھی قربانی ہوئی ہے, کیونکہ سڑکوں پہ سب جگہ خون نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں اور 40 گھر سامنے اور 40 گھر پیچھے, میں کتنے ایسے علاقوں میں جاتی ہوں, آپ یقین مانے جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہاں کوئی قربانی کا معاملہ ہوتا ہے تو اتنا سن کے دکھ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے محلوں میں کوئی قربانی نہیں ہوتی, لوگ اتنی حیثیت رکھتے نہیں ہیں. یا مسئلہ کیا ہے کہ 20-20 ہزار کے موبائل استعمال کرتے ہیں, 40-40 50-50 ہزار کے جو ہے وہ سولر سسٹم اپنے ہاں لگا لیتے ہیں, لیکن قربانی کے لیے کیا کہتے ہیں ہم غریب ہیں. لوگوں کو سمجھانا, صرف قربانی کا گوشت پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ لوگوں یہ قربانی دراصل کس اجر کا ذریعہ ہے, اس کا انعام کیا ہے, اور یہ قربانی ہمیں کیا سکھا رہی ہے. پیاری بہنوں, یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے, مگر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وقت کی, صحت کی, خواہشوں کی, ارمانوں کی, مصروفیتوں کی قربانی کون دے گا جو قربانی کے یہ سبق سن رہا ہوگا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. اللہ تعالیٰ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون, مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یہ تقویٰ کیا ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے خرم مراد مرحوم کی تحریر کے جملے لوں گی. انہوں نے اتنا پیارا اس جملے کو ڈیفائن کرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتا ہے, اس کو دراصل وہ اس تقوی میں کیا ہے وہ میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی بڑائی بیان کرو. یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کری ہیں نا, اللہ تعالیٰ چاہتے صرف یہ ہیں کہ تم کیا کرو, ان نعمتوں کو پا کر اس کے آگے فرما بردار بنے رہو. میں جب اس دعا کو پڑھتی ہوں نا, اس کو پڑھ کر آپ کو یاد آ گئی ہوگی سواری کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں, سبحان الذی سخر لنا ھذا, پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کرا, ورنہ ہم تو اس کے وہ نہیں تھے. اب ہم گدھے اور خچروں پہ بیٹھنے والے لوگ تو ہیں نہیں, لیکن اس دعا کی اہمیت اگر ہم محسوس کریں تو کبھی جب ہم جہاز میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور 1-2 ایکسیڈنٹ سنے میں اس سے پہلے, تو آپ دیکھیے اس وقت جب وہ پڑھا رہی ہوتی ہے نا بڑے عجیب انداز میں سبحان الذی سخر لنا, اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بس اللہ تو ہی تو ہے جو اس دیو ہے کل جہاز کو کہ جس کے پر سے ایک پرندہ بھی ٹکرا گیا تو ہمارے سارے ارمان اور ہماری ساری دولتیں اور ہماری سب چیزیں ڈھیر ہو جائیں گی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کو پہ دسترس کا اختیار نہ دیتا تو ہماری کیا حالت ہوتی. یہ جو جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا, تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت پہ تکبیر کرو. یہ جو تکبر اللہ ہے نا, اللہ اکبر, ان 10 دنوں میں تکبیرات پڑھو, 13 دنوں تک اٹھتے بیٹھتے تکبیرات پڑھو. یہ تکبیرات صرف پڑھنے والی تکبیرات نہیں ہے, بے شک پڑھنی بھی ہے, لیکن اپنی زندگی سے ان تکبیرات کا عملی نقشہ بھی بنانا ہے کہ میری زندگی میں اللہ بڑا ہے, میری خواہشوں میں اللہ بڑا ہے, میری قربانیوں میں اللہ بڑا ہے, میرے مقصد زندگی میں اللہ بڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو
دوبارہ کیا کہا؟ کن کے لیے خوشخبری ہے؟ جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب قربانی کون سی، یہ میں بھی خرم رت کے، لیکن اس سے پہلے جو آیت نمبر 38 اور 39 ہے نا، آپ لوگ پڑھیے گا اس کو ذرا۔ یہ سارا قربانی کا مضمون تھا نا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد جو 2-3 آیتیں ہیں نا، آپ حیران ہوں گی پڑھ کر کہ ہم سوچیں گے ان آیتوں کا بھلا ان آیتوں سے کیا تعلق ہے، لیکن یہ پھر زندگی رہی تو ہم کبھی اس کو لیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ سے مدد مانگیں تو ہمیں سمجھ آئے گی دین کے اس تصور کی جو اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے ہمیں دینا چاہتا ہے۔ میں اس لیے سرسری سے صرف اس کو پڑھ کے گزر رہی ہوں کیونکہ مجھے قربانی کن چیزوں کی مجھے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پہ قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس قصور پہ کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبود اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ محسوس کرا تم ایمان والو اللہ کی مدد کرو گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، جو مظلوم مسلمان دبا لیے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ لوگ پڑھیے گا، نہیں تو نیٹ میں سے نکال کے پڑھ لیجیے گا۔ مولانا نے اس قربانی کے حوالے سے بڑی اچھی وضاحت کری ہے۔ حاشیہ نمبر 68 میں مولانا لکھتے ہیں قربانی کیوں کرنی چاہیے؟ آدمی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی جن جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے ان میں سے ہر ایک کی قربانی اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ کرنی چاہیے، نہ صرف شکر نعمت کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی برتری اور مالکیت تسلیم کرنے کے لیے، تاکہ آدمی دل میں بھی اور عمل سے بھی اس بات کا اعتراف کرے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آگے بڑے امپورٹنٹ جملے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں ایمان اور اسلام نفس کی قربانی ہے، نماز اور روزہ جسم اور اس کی طاقتوں کی قربانی ہے، زکوٰۃ ان اموال کی قربانی ہے جو مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کرا، جہاد اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا وقت اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی قربانی ہے، اور قتال فی سبیل اللہ جان کی قربانی ہے۔ یہ سب ایک ایک طرح کی نعمت اور ایک ایک عطیے کے شکریہ ہیں۔ اسی طرح جانوروں کی قربانی بھی ہم پر عائد کی گئی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت پر اس کا شکر ادا کریں جو اس نے ہم کو بخشی ہے۔ سوچے ذرا، جو 2 جملے میں نے آپ کے سامنے رکھے نا، ایمان اور اسلام نفس کی قربانی ہے۔ جو ہی میں کہتا ہوں، علامہ اقبال فرماتے ہیں، جو ہی میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں لرز جاتا ہوں اس کے تقاضے سوچ کر۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرا نفس مجھ سے کیا تقاضے کرتا ہے؟ جب میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہے میں اپنی میں سے اور اپنے نفس کے تقاضوں سے اپنے آپ کو باہر نکالوں گی، اور میرا رب میری انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا کہ وہ اپنی طرف آنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو ایمان اور اسلام کیا ہے؟ نفس کی قربانی۔ کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ نماز اور روزہ جسم اور اس کی طاقتوں کی قربانی ہے۔ اب آپ غور کریے، یہ تو پوچھتے ہیں عشر ذی الحج کے 9 روزے رکھیں کہ 1 روزہ رکھیں؟ اللہ نفل روزے ہیں، آپ چاہے 1 رکھیں چاہے 9 رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وقوف عرفہ کا رکھیں کہ 9 ذی الحج کا رکھیں۔ مقصد اصل میں کیا ہے؟ یہ روزہ اور یہ نماز جو ہے، یہ تو دراصل آج آپ دیکھیے نا کیوں بیمار ہوئے چلے جاتے ہیں، کیوں ڈھے چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو قربانی اس جسم کی نکالنی تھی روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے، وہ قربانی متاثر ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جدوجہد وقت اور جسمانی صلاحیتوں کی قربانی ہے۔ کیوں ہمارے وقتوں میں سے برکت ختم ہو گئی؟
کیوں ہمارے مالوں میں سے برکت ختم ہو گئی؟ اس کا جو اللہ کی کتاب جو ہمارے سامنے اس کا مسئلہ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم نے اس کو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنی چھوڑ دی تو اللہ نے تمہاری وقت میں سے برکت ختم کر دی. جب تم نے اللہ کے راستے میں حلال خرچ کرنا چھوڑ دیا تو اللہ نے باوجود تمہارے کثرت مال کے تمہارے مال میں سے برکت ختم کر دی. آپ دیکھیے نا یہ جتنے جملے، اور آخری ہے قتال فی سبیل اللہ، جان کی قربانی. ابھی یہ مرحلہ تو ہم سے مانگا ہی نہیں گیا نا، لیکن یہ سارے جملے کیا بتا رہے ہیں؟ ان جملوں کو بار بار پڑھیے گا، بار بار سنیے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کسی درجے نہ صحیح مگر کچھ درجے صحیح تو ہم ان عبادات کی روح کو سمجھ لیں گے. اب میں آتی ہوں قربانی کن چیزوں کی. میں نے کہا تھا نا کیا، کیوں اور کیسے. یہ میں آپ کے سامنے جو رکھ رہی ہوں یہ خرم مراد کی تحریر کے کچھ اقتباسات ہیں، اور یہ واضح کر دوں آپ لوگ انشاءاللہ نیٹ پہ اس کو کھول کے دیکھ لیجئے گا. یہ جو میں اقتباسات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ قربانی مسلمان کو مسلمان کیسے بناتی ہے نا، کن کن چیزوں کی قربانی، کیسے قربانی. یہ لاس اینجلس میں، امریکہ کے شہر میں 1979 میں مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی جو ویسٹ کوسٹ کانفرنس تھی اس میں نماز جمعہ کے موقع پہ خرم مراد نے سیکریفائس کے عنوان سے خطبہ دیا تھا. یہ میں اس کے چند حصے آپ کے سامنے، چاہے میرے پاس وقت کی اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اندر واقعی یہ سیکریفائس کا مضمون، قربانی کا مضمون سمجھ میں آتا ہے کہ نہ اللہ کی محبت نہ آخرت کے خوف سے نجات مل نہیں سکتی جب تک ہم اس قربانی کے راستے پہ اپنے آپ کو تیار نہ کریں، تو پھر میری بہنوں اور معزز سامعین مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ ضرور سیکریفائس کے نام سے اس بکلیٹ کا نکال کے سارٹ آؤٹ کر کے انشاءاللہ آپ لوگ اس کا مطالعہ کر لیں گے. میں اس کے بہت چیدہ سلیکٹڈ مقامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. مجھے بہت اہم لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند کر دے. بعض لوگوں کی تحریروں میں اتنی گہرائی اور وسعت ہوتی ہے کہ واقعی سن کے لگتا ہے کہ دعا ہی نکلتی ہے ان کے لیے نا. اور انہوں نے پھر اپنی زندگیوں سے پیش بھی وہی کیا نا، صرف الفاظ نہیں لکھ کے دیے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظوں میں وہ تاثیر بھی رکھی ہے. قربانی اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ قربانی کا مطلب ہے اپنی قیمتی اور محبوب چیزوں سے دستبردار ہونا. یہ چیزیں وقت، دولت اور زندگی جیسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، یا احساسات، رویے، مسلک، موقف اور تمنائیں جیسی اشیاء بھی ہو سکتی ہیں جن کو نہ محسوس کیا جا سکتا ہے نہ ناپا تولا جا سکتا ہے. ان چیزوں کی قربانی کسی ایسی چیز کے لیے حصول کی خاطر دی جاتی ہے جو ان سے چیزوں سے زیادہ قیمتی ہو یا زیادہ اہم ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بنیادی طور پہ قربانی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کسی جانور یا انسان کا ذبیحہ بطور نظر پیش کرنا، اور یوں اپنی ملکیت میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر کرنا. لغت قرآنی میں ٹھیک ٹھیک قربانی کا ہم معنی لفظ تلاش کرنا دشوار ہے جس کا ایسا ہی وسیع ادبی استعمال بھی ہو. معنی کے لحاظ سے قریب ترین غالباً لفظ ہے نسک. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یاد آ گیا ہوگا آپ کو قربانی کے وقت کی دعا. کہہ دیجئے، سورہ انعام کی آیت ہے، کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میرے تمام مراسم عبودیت، میری نماز اور میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ. انفاق بنیادی اہمیت کا حامل ایک ایسا داعیہ ہے جس پر قرآن بار بار زور دیتا ہے. قرآن نے متعدد مقامات پر کہا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے. نماز کے ساتھ انفاق کو ایمان کی بنیاد پہ بسر کی جانے والی زندگی کی صورت گری کرنے اور اس کی حفاظت کرنے اور اس کو سہارا فراہم کرنے کے لیے کافی قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال و اسباب میں سے جو انسان کو خرچ کرنا ہے ہر وہ چیز شامل ہے جو اس کی ملکیت میں ہو، خواہ وہ مادی شے ہو یا غیر مادی. قرآن میں ایک مقام پہ تقوی، برے کاموں سے پرہیز اور قبولیت حق کے ساتھ انفاق کو وہ سب کچھ قرار دیا گیا جو اچھی اور نیک زندگی کے لیے ضروری ہے. سورہ لیل کی آیت ہے ان سعیکم لشتی
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور حق کی تصدیق کی، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ قربانی ایسا جوہر ہے جس سے عام زندگیاں بھی عمدہ اور کامیاب ہوتی ہیں۔ قربانی کے بغیر زندگی امن اور امداد باہمی سے محروم رہے گی تو تنازع انسانی زندگی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی خاندان اور برادری اپنا وجود نہیں برقرار رکھ سکتی جب تک اس کے افراد ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا نہ سیکھیں۔ کوئی انسانی جدوجہد اپنی منزل نہیں حاصل کر سکتی جب تک وہ اپنی قیمتی اور محبوب چیزوں کی قربانی نہ دے۔ جو کلیہ عام انسانی زندگی اور عام انسانی جدوجہد پر صادق آتا ہے، خواہ اس جدوجہد کی نوعیت کیسی ہی اہمیت اور نوعیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، یقیناً وہ کلیہ اسلامی زندگی پہ بھی صادق آتا ہے، کیونکہ اسلام کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا مال نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی اللہ کے سپرد کر دی جائے۔ ہم اپنے موجودہ زمانے کی زبان میں بات کریں تو اسلامی زندگی اعلیٰ ترین قربانی کی زندگی ہے۔ اسلامی زندگی ایسی جدوجہد کا تقاضا کرتی ہے جو متواتر اور مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں کی قربانی دینے اور اپنا وقت اللہ کے لیے مخصوص کرنے پر کس طرح آمادہ کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، وقت ایسی چیز ہے جسے آپ ایک لمحے کے لیے بھی تھام کے نہیں رکھ سکتے۔ یہ مسلسل آپ کے ہاتھ سے نکلتا اور پھسلتا ہی رہے گا، خواہ آپ اسے کسی کام میں بھی صرف کرنا چاہیں۔ وقت سے ملنے والا فائدہ بس وہی کچھ ہے جو آپ اس وقت میں حاصل کرتے ہیں، ورنہ وقت تو برف کی طرح پگھل کے ختم ہو جائے گا۔ البتہ جو چیز آپ حاصل کریں گے وہ رہ جائے گی۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ وقت کا ہر لمحہ یا تو آپ کو ابدی سکون اور خوشی میں عطا کرے گا یا کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ وقت کی قربانی دینا آپ کے لیے ممکن ہو سکے گی۔ وہ لمحے جنہیں آج آپ اپنی گرفت میں نہیں رکھ سکتے، کل آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ آخر آپ ان چیزوں کے حصول کی قربانی کیوں نہ دیں جو کل آپ کو ختم نہ ہونے والی پریشانی یا پچھتاوے کی صورت میں واپس ملیں گے۔ بات سمجھ آتی ہے نا؟ بس جب وقت گزر ہی رہا ہے تو ذرا غور سے حساب لگائیے کہ آپ کیا حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی ناپائیدار ہے یا کوئی ابدی چیز؟ آگے چل کر کوئی پچھتاوا بنے گا یا خوشی؟ آپ کے وقت میں سے اسلام کو کون سی ترجیح ملی ہے؟ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ آپ کے وقت میں سے اسلام کو کون سی ترجیح ملی ہے؟ اپنے وقت کا کتنا حصہ آپ نے اللہ کے لیے مخصوص کیا؟ سورہ حشر کہتی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینا اسلام کی روح ہے۔ جب بھی پکارا جائے آپ کو لازماً لبیک کہنا ہے۔ یوں اللہ کے راستے میں اپنے وقت کی قربانی دے کر آپ اپنے آپ کو ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار کر لیں گے۔ دن میں 5 مرتبہ آپ کے اندر یہ عادت مضبوط کری جاتی ہے۔ جمعے کے دن ہدایت کی جاتی ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارا اور آپ کا زیادہ وقت دولت کمانے یا دولت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کے فوائد حاصل کرنے میں گزرتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کی طلب ہماری فطرت میں ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ،
لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، زرعی زمینیں بڑی خوشائن بنا دی گئی ہیں. یہ اہم لائنیں ہیں، غور سے سنیے گا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے مال سے رغبت اور محبت کوئی بری بات نہیں ہے، نہ غلط بات ہے، نہ گناہ ہے. یہ دنیا برائیوں کی پوٹ نہیں ہے. اس طرح کی باتیں قرآن کی تعلیمات میں نہیں ملتی. قرآن میں مال اور دولت کو گھٹیا اور حقیر چیز نہیں قرار دیا، خیر کہہ کے پکارا. اور یہ بالکل معقول بات ہے، کیونکہ اللہ کی راہ اور اخروی نعمتوں کا راستہ اس دنیا سے گزرتا ہے. اگر ہم اس دنیا کو اپنے اوپر حرام کر لیں تو کوئی چیز ایسی نہیں بچتی جس کی مدد سے ہم آخرت کے انمول خزانے حاصل کریں. چنانچہ یقینی طور پہ یہی دنیا وہ واحد وسیلہ ہے جس کی بنا پہ ہم اللہ کی رضا اور اگلی دنیا کی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں. جو چیز دراصل اس دنیا کو برائی اور شر بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو فراموش کر دیں کہ یہ سب کچھ ہماری اختیار اور ہماری مرضی اور صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے دیا گیا ہے. یہ اس حقیقی اور ابدی نصب العین کے حصول کا ایک وسیلہ ہے جو اس دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے. جب ذریعہ منزل بن جائے تو ہمیں حقیقی قدر و قیمت والی چیز سے بھٹکا کر مصائب اور آلام میں گرفتار کر دیتا ہے. اوپر جس قرآنی آیت کا میں نے آپ کو حوالہ دیا وہ آگے چل کر کہتی ہے سورہ آل عمران ہی میں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا زمان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہتر ہے تمہارے لیے. قل انبئکم بخیر من ذالکم، بتاؤ میں اس سے بہتر تمہیں دوں، تمہیں بتاؤں اس سے بہتر. اگر تمہارے اندر، اگر تو تم دنیا ہی کی ان ساری چیزوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل انبئکم بخیر، تمہارے اندر طلب ہے اس دنیا کی نعمتوں کی، انعامات کی طلب ہے. للذین اتقوا عند ربہم جنات، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جوڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوگی. کیا بات نکل کر آئی، سمجھ آ گئی کہ کہاں کے لیے جدوجہد کریں. اب بات کیا نکل کر آئی اس سے؟ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ بنیادی طور پر قربانی کا مطلب جانور ذبح کرنا ہے. حج کے دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے جانور قربان کیے جاتے ہیں. حج خود ایک رسم عبودیت ہے جس میں انتہائی سخت مشقت بری قربانیاں شامل ہیں. یہاں دو اہم سبق ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے. یہ دو اہم سبق بڑے اہم ہیں، ان کو بار بار سنیے گا، بار بار غور کریے گا. اللہ کے ہاں قبولیت ہمارے قربانی کے جانوروں کی نہیں ہوتی، بلکہ قبولیت ہمارے دلوں میں پائی جانے والی اللہ سے محبت کی، ہمارے عملوں میں اللہ کی اطاعت کی اور قربانی دینے کی نیت کی ہوتی ہے. اس بنیادی اصول کو کبھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیجئے کہ روح کو چھوڑ کر صرف رسم پہ مطمئن نہ ہو جائیے، البتہ رسم کو بھی ترک نہ کیجئے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. دوم، اعلیٰ ترین قربانی زندگی کی قربانی ہے اللہ کے راستے میں. یہ وہ جملے ہیں، ان کو بھی ذرا غور سے سنیے گا جو میں بھی آپ کو بار بار حوالہ دے رہی تھی نا. اللہ کے راستے میں اپنی حیات دنیاوی کی قربانی دے کر آپ صرف ایک بار موت کو گلے لگاتے ہیں اور یہ آخری قربانی ہے. مگر آپ اس صورت میں ہر روز اور ہر لمحے موت کو گلے لگاتے ہیں جب آپ دل کی گہرائیوں میں پیوست محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور تمام اندرونی اور بیرونی مخالفتوں کے باوجود اس اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. یوں آپ اپنی زندگی کی قربانی ایک بار نہیں دیتے، بار بار دیتے ہیں. یہ افضل ترین قربانی ہے. سورہ انعام کی آیت ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، قربانی، جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. آپ نے دیکھا ایک دفعہ کی موت اور لمحے لمحے کی قربانی اور موت.
حاصل کلام بالکل آخری جملے ہیں. آخر میں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہم سے یہ تمام قربانیاں اس لیے طلب کی جاتی ہیں کہ ہم نے اپنے کاندھوں پر اس مشن کی تکمیل کا بوجھ اٹھا رکھا ہے جو اللہ کے رسولوں کو سونپا گیا تھا. جب بھی میں نے سورہ حج کے آخری آیات رکھی تھی نا, تاکہ تم لوگوں کے سامنے گواہ بن کے کھڑے ہو. ہمیں اپنے رب کا سچا بندہ بننا چاہیے اور انسانیت کا بے لوث خادم. بنی نوع انسان ہی کے لیے ہمیں ایک امت کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا ہے, اور اس بعثت کا تقاضا ہے کہ ہم زندگی کے ایک مشکل ترین کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہ ہے زندگی کا مشکل ترین کام جو سال کے لمحے لمحے میں جاری رہنا ہے. یہ قربانی مجھے اس کام کے لیے تیار کر رہی ہے. قربانی کے بغیر اسلام کی نشاط ثانیہ کا کام ہمیشہ صرف تقریروں کا یا خواب کا موضوع بنا رہے گا. اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ہمیں اپنا وقت, اپنا مال, اپنی زندگی, اپنے وسائل, اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی قربانی دینی ہوگی. تاہم ہماری بہترین کوشش بھی کاملیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. ہم ڈگمگا سکتے ہیں, ڈاماڈول ہو سکتے ہیں, مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ صرف ہماری نیتوں اور کوششوں کو دیکھتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے, اس سے مدد مانگنی چاہیے کہ مبادہ جس وقت ہم سے قربانی طلب کی جائے اس وقت ہماری بشری کمزوریاں ہم پر غالب آ جائیں. ہمیں اپنی کوتاہیوں اور خطائیوں پر اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے, جیسا کہ اس دعا میں کہا گیا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آمین ثم آمین. ایک سوال صرف ذہن میں آتا ہے جو میں آپ سے کر کے بس دعا کرا رہی ہوں. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری قربانیاں قبول ہو رہی ہیں؟ بہت اچھا اس کا جواب سوچئے گا آپ لوگ نا. ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں؟ فرمایا جب تمہیں ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں. اسی طرح پیاری بہنوں اور معزز سامعین, ہم لوگ بھی ایک عرصے سے قربانیاں الحمدللہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ, اور جو قربانیاں نہیں کرتے تب وہ بھی عید الاضحیٰ تو سب مناتے ہیں, لیکن قربانی کی روح اور قربانی کا پیغام اور قربانی کا مقصد اور قربانی کا حاصل ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. ہم 10 سال پہلے جو قربانیاں کرتے تھے اس کے بعد ہماری زندگیوں میں اللہ کے راستے میں اپنا وقت, اپنی جان, اپنی رائے, اپنا مزاج, اپنی خواہش, اپنی پسند, جو جو چیزیں جن میں ہم لگے ہوئے ہیں, آپ دیکھیے ہم ان چیزوں سے کتنا اللہ کے راستے کی طرف آگے بڑھے. اگر عید الاضحیٰ کی اس قربانی سے پورے سال اللہ کے راستے میں جان, مال, وقت, صلاحیتیں, خواہش, ہر چیز کی قربانی دینے کو میں تیار ہوں, ہر وقت حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک, جو ہم بڑی محبت سے پڑھتے ہیں, اگر واقعی میں ہر قربانی کے لیے حاضر ہوں تو اس کا مطلب ہے میری قربانیاں اللہ تعالیٰ کی قبول ہو رہی ہیں. لیکن اگر میں قربانیوں کی ایک لمبی لسٹ رکھتے ہوئے بھی جب پورا سال مجھ سے وقت, جان, مال, جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی اس کی قربانی مانگی جائے تو میں کہوں مجھے اجازت نہیں ہے, میں کہوں مجھے فرصت نہیں ہے, میں کہوں میرے اندر صلاحیت نہیں ہے, میں کہوں میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے, میں یہ کر نہیں سکتی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قربانیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کا جو معیار دیا ہے اس سے بہتر معیار کوئی دے نہیں سکتا, اور اس معیار کے بارے میں کوئی دو رائے رکھ نہیں سکتا. اب یہ جائزہ لینا کہ میری قربانیاں جس بھی نوعیت کی ہیں, جانور کی ہیں یا دیگر چیزوں کی ہیں, اگر وہ اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو رہی ہیں تو میں نیکی کے راستے پہ دوڑنے والی بنوں گی, ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والی بنوں گی, نہ کہ رک رک کے, ٹھہر ٹھہر کے, ڈر ڈر کے, اپنی مرضی کے مطابق, اپنے مزاج کے مطابق, اپنی سہولت کے مطابق
قربانی دوں گی، یہ میرا طرز عمل کبھی بھی نہیں ہونے کا۔ احتساب کا مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کوشش کریے ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو التوابین میں، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والوں میں شامل کر لیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تھوڑی سی بات بس یہ تھی کہ اکثر لوگ اس بات میں الجھ رہے ہوتے ہیں، دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے روزے کے حوالے سے، ظاہر میں نے کہا تھا نا آپ لوگوں سے کہ میں اس پہ بہت تفصیلی اس لیے رکھوں گی کہ الحمدللہ یہ آپ کو سب طرف سے اس کے بارے میں مختلف موضوعات، ظاہر ایک مختلف وقت میں آپ ایک ہی چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں نا۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو وقوف کی اہمیت ہے اس لحاظ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف والے دن شیطان کے راندہ درگاہ ہونے کے بارے میں بتایا، اور جو اس دن کی فضیلت ہمارے سامنے مختلف احادیثوں سے آتی ہے، تو اکثر لوگ یہ الجھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں یا وہاں کی 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ دیکھیے اس میں کوئی الجھنے والی بات ہی نہیں ہے، نفل روزے ہیں، آپ اس کا رکھ لیں اس کا رکھ لیں، اصل چیز کیا ہے، سوچنے والی بات کیا ہے۔ اللہ رب العزت صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے میدان عرفات میں اس عہد کی تجدید کے لیے شامل ہوں تو باقی جو پوری امت مسلمہ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر اس عہد میں اور اللہ کی مغفرت کے اس انعام میں شامل کر لے جو اس دن ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس دن ہم روزے کی کیفیت میں ہوں تو زیادہ بہتر بات ہے، اور اگر دوسرے دن کا بھی رکھ لیں، یہ کوئی اتنی الجھنے والی بات تھوڑی ہے۔ روح پہ جائیے، رسم کو کی طرف مت الجھیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں مت الجھا کریے نا، تفقہ فی دین ہے یہ۔ اور دوسری بات پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم قربانی نہ دیں، ہم اس کے بدلے کسی غریب کی مدد کر دیں، تو معزز سامعین یہ بات ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کے دین سے زیادہ غریبوں کا کون خیر خواہ ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کے دین نے ان غریبوں کی خیر خواہی سے بڑھ کر کوئی اور تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے فریضے کے پیچھے دراصل جو روح اور تربیت رکھی ہے اس کا متبادل کوئی ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمارے دائیں بائیں سے خیر کے نام پہ جتنے بھی فلسفے آتے ہیں، گند پھیلتا ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، اتنے غریب کو دے دو، فلاں دے دو، ڈمکا دے، اللہ کے دین سے زیادہ کوئی انسانیت کا خیر خواہ ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے اس قربانی کی سنت کو قائم رکھا ہے، قیامت تک کے لیے حکم دیا ہے اور اس کے ذریعے تربیت کا راستہ کھولا ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں دوسرے نظریے لائیں اور ان کے بارے میں بحث کرتے پھریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین میں اس تفقے کی اور اس استقامت کی توفیق دے دے اور دین کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق دے دے، تاکہ ہم ان جزوی بحثوں سے باہر نکل کر اس راستے کی طرف اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو اور پیارے نبی کی امت کو گامزن کر سکیں اور اپنے آپ کو اس منصب کا اہل بنا سکیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَاجْتَبَاكُمْ ہمیں چنا ہے۔ اللہ کرے ہم اللہ کے اس چناؤ پہ قیامت والے روز شرمندہ نہ ہوں، بلکہ فخر کا باعث بنیں، ہم بھی، ہماری اولادیں بھی اور ہمارے تمام مسلمان بہن بھائی بھی۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے بے انتہا محبت عطا کرنے والے پروردگار، اے بے انتہا احسانات کرنے والے پروردگار، اے بے انتہا ہمیں اپنی محبتوں میں، اپنی رحمتوں میں پالنے والے پروردگار، ہمیں اس قربانی کے سبق سے اللہ نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے کہنے سننے کی کوتاہیوں میں جو کمی رہ جائے اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے۔ اللہ اس کہنے سننے کو صرف ہمارے الفاظ اور ہماری انگلیوں کی حرکت کا ذریعہ نہ بنائیے گا۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ اس قربانی کے فلسفے سے، قربانی کی روح جو آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری زندگیوں کو اس کی عملی تصویر بنا دیجئے۔ مالک ہمیں اپنی کمزوریوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اقرار ہے۔ مالک ہم آپ سے مانگتے ہیں اللہ کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم کر دیجئے، ہمیں اپنی جنت کے راستے میں
ہر قربانی دینے کے لیے ہمارے اندر حوصلہ پیدا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں چنا ہے جس کام کے لیے، اللہ ہمیں اپنے آپ کو اس چناؤ کا اہل ثابت کرنے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اس اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے، ہمارے محبت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ، ہمارے دینی اور تحریکی ساتھیوں کو بھی اللہ رب العزت، ہماری نسلوں کو بھی اللہ رب العزت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے جدوجہد کرنے والا بنا دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ایک کر دیجئے اور نیک کر دیجئے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا مقصد سجھا دیجئے۔ ہمیں اپنے مقام پہ، اپنے راستے میں اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور آپ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ آپ ہمارے بہت اچھے دوست، ہمارے بہت اچھے خالق، ہمارے بہت اچھے مددگار ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اندر اور باہر کی شخصیتوں کے تضاد کو دور فرما دیجئے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ ہمارے دنیا کے تمام کاموں کو احسن طریقے سے انجام دینے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، اور ہمیں جہنم اور قیامت کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشن ہمیں سونپ کے گئے ہیں، جو قربانیوں کا راستہ ہمیں سمجھا کے گئے ہیں، اللہ ہمیں اس راستے پہ استقامت کے ساتھ متواتر اور مسلسل چلنے والا اور لوگوں کو لے کے چلانے والا بنا دیجئے۔ اور رب العزت اس حال میں اپنے سے ملاقات کرائیے گا کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ اے اللہ، ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، جو تکبر اللہ کا اقرار ہے، اظہار ہے، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس تکبر اللہ کو ڈالنے والا بنا دیجئے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرما دیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرما دیجئے اور ہماری جنت میں ان سے اچھی جگہ ملاقات کرا دیجئے گا۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ اللہ تجھ سے تو کسی کا کوئی حال بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حالوں کی اصلاح کر دے اور ہمارے دلوں کو محبت کے رشتوں سے جوڑ دے۔ اللہ تیری طاقت سب طاقتوں پہ غالب ہے۔ اے اللہ تیری عطا سب عطاؤں پہ غالب ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی عطا سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی عطا سے نواز دے۔ اللہ ہمارا شمار اپنے مقرب بندوں میں فرما دے، ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو خوش کر دے۔ ہماری نسلوں کو دین کا محافظ بنا دے۔ ہمارے مردوں کی حلال کمائیوں پہ برکت عطا فرما اور ہمیں اس پہ شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہم انا نسألک حیات سعادتا و موت شہادتا۔ اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائیے گا۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم کر دے، اسلام کی مقبولیت کو غلبے سے تبدیل کر دے۔ اللہ اسلام کی مغلوبیت کو غلبے سے تبدیل کر دے اور اس میں ہم سب کو اپنا اپنا بھرپور حصہ ڈالنے والا بنا دے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رب العزت مانگنے والے اپنی استطاعت کے مطابق مانگتے ہیں اور دینے والا اپنی شان کے مطابق دیا کرتا ہے۔ اللہ وہ سب کچھ عطا کر دے جو ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے مانگا، اور اس سب سے ہمیں محفوظ فرما جن سے ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کو بچانے کی کوشش کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ تمام سامعین کو انشاءاللہ اگلے جمعرات کو تو خیر سے حج ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس وقوف کے وقت میں ہماری دل کی شرکت کے ساتھ اللہ کے ساتھ حاضری ہو۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو آئندہ جمعرات ہوگی زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم اپنا سورہ اعراف کا سلسلہ شروع کریں گے۔
تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔